چینل کی ڈش کا بھوت ایک حقیقی خوفناک کہانی۔ یہ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ہندوستان بھر میں لاک ڈاؤن تھا۔ یہ واقعہ 4 سال پہلے جگر پٹیل کے ساتھ اسی لاک ڈاؤن کے دوران پیش آیا جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ جگر پٹیل: میں شام کے 8 بجے کے قریب اپنے گھر کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ پھر تقریباً 5 منٹ کے بعد چھت کے دوسرے حصے میں کھرچنے کی آواز آئی۔ میں اس طرف گیا کہ یہ دیکھوں کہ آواز کس بارے میں ہے، کیونکہ ٹیرس پر میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اسی وقت میری نظر چینل کی ڈش پر پڑی جو ٹیرس کے دوسرے حصے میں تھی۔ میں نے سوچا یہ چوہا ہوگا، اس لیے میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ کچھ دیر بعد پھر وہی آواز آئی۔ میں نے فوراً وہاں جا کر دیکھا تو چونک گیا، کیونکہ اس چینل کی ڈش اس جگہ سے 5 فٹ دور چلی گئی تھی جہاں وہ پہلے تھی۔ میرے معاشرے میں تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، آخر یہ کیسے ہو گیا؟ بعد میں اسی جگہ کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ کیا میری آنکھوں کے سامنے سے حرکت ہو رہی ہے۔ اچانک ڈش اپنی جگہ سے ہوا میں تقریباً 2 فٹ بلند ہوئی اور نیچے گر گئی، اور وہ اپنی جگہ ہلنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں بالکل حیران ہو گیا۔ میں نے فوراً اس چینل کے ڈش کے مالک کو فون کیا اور اسے ٹیرس پر بلایا اور سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو اسے میری باتوں پر یقین نہیں آیا، لیکن جب یہ واقعہ دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو وہ بھی چونک گیا۔ کچھ دیر بعد آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید کوئی بھوت ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ پھر ہم سب نے اس ڈش کو رسی سے باندھا اور فیصلہ کیا کہ کل صبح ہم اس ڈش کو یہاں سے پھینک دیں گے۔ اسی رات تقریباً 1:45 بجے ہم سب سو رہے تھے کہ میں نے ٹیرس پر کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ کیونکہ میرا گھر اوپر کی منزل پر تھا، اسی لیے جب بھی چھت پر کچھ ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اسے سنتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو جگایا اور بتایا کہ چھت پر کوئی ٹہل رہا ہے۔ اسی رات ہم سب نے ہمت جٹائی اور چھت پر گئے کہ کون سب سے اوپر ہے۔ ہم نے اوپر جا کر دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن چھت پر قدموں کے نشانات جو عام قدموں کے نشانات سے بہت بڑے تھے، ہم دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ہم ڈش دیکھنے گئے تو ڈش پوری چھت پر کہیں نہیں تھی۔ ہم نے سوچا کہ شاید کسی نے وہ ڈش پھینک دیا ہے، لیکن قدموں کے نشانات نے ہم سب کو بہت ڈرا دیا تھا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسے نشانات نہیں دیکھے تھے۔ چونکہ رات ہو چکی تھی، اس لیے ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب جو کرنا ہے وہ کل صبح ہی کریں گے، اور ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں اسی رات سو بھی نہیں سکا۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ کیا ہماری چھت پر کوئی بھوت بیٹھا ہے یا نہیں۔ اگلے دن صبح جب ہم سب دیکھنے ٹیرس پر گئے تو دیکھا کہ جو ڈش کل رات ٹیرس سے غائب ہو گئی تھی وہ آج اسی جگہ واپس آ گئی ہے۔ پھر ہم سب نے اس ڈش کو توڑ کر تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب ڈش توڑا جا رہا تھا تو اس کے اندر سے کچھ کالے رنگ کا مادہ نکل رہا تھا جو بہت برا شور مچا رہا تھا۔ انہوں نے اس ڈش کو پورا توڑ ڈالا، اسے ایک کھوکھلی جگہ پر لے جا کر گرا۔ ہم سب نے اس ڈش کو توڑا، اسے ایک کھلی جگہ پر لے جا کر جلا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کسی کی موجودگی کا احساس نہیں تھا اور نہ ہی کوئی آواز۔